کہتے ہیں ایک بریلوی عالم کی کتاب کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے۔ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں، یعنی ایک بزرگ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں کلام کر رہے تھے، تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے تب سے ہم کو یہ زبان آ گئی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو سیکھی ہے کہاں سے؟ مدرسہ دیوبند سے۔ ہائے ہائے، بتائیے گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی کسے کہتے ہیں؟ ارے ہم محبت کریں، ارے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آخر دال میں کہیں تو کالا ہے نا جس کی پردہ داری ہے نا، کہیں تو ہے نا دال میں کالا جس کی پردہ داری ہے، جسے چھپایا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میرے بھائیو چلو لکھنے والے لکھ گئے کوئی بات نہیں، لیکن آج آپ تو کہہ سکتے ہیں، سچی بات ہے۔ دوسری یہ الاشباع والنظائر یہ کتاب ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں وہ عبارت پڑھوں، چلو میں اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کرتا، میں صرف عربی الفاظ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ سارے ماشاءاللہ عربی بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے محبت کا اظہار دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہ فرماتے ہیں لو، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، لو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ فسدت صلاتہ۔ اگر کوئی نماز پڑھنے والا نمازی، میں اپنی بات سے ہٹ رہا ہوں لیکن جتنی اچھی بات ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اگر کوئی نماز پڑھنے والا نمازی نماز کے اندر قرآن مجید کو کھول لے، اس میں سے دیکھ کر اس نے کچھ پڑھ لیا، فسدت صلاتہ، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا الی فرج امرأتہ بشہوۃ، اگر وہ شہوت کے ارادے سے عورت کی شرمگاہ کی طرف بھی نظر کرے گا نماز کے اندر تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں آئے گا۔ قرآن پر نظر پڑ گئی نماز ٹوٹ جائے گی، شرمگاہ پر نظر پڑی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مجھے بتائیے کیا یہ اسلام سے محبت ہے؟ دین کی خدمت اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے دین کی خدمت۔ جدے والو، آپ اس ایک ایسے مرکز میں بیٹھے ہو، حرمین شریفین آپ کے پہلو میں ہیں، آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ دونوں دائیں بائیں آپ کے پہلو میں، دونوں مراکز، اور یہ ایسے مراکز اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، اللہ کی قسم، جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، آپ نے فرمایا حرمین شریفین میں اللہ نے دجال کو داخلے کی اجازت نہیں دی، داخلے کی اجازت اس فتنے کو اللہ نے نہیں دی، دجال داخل نہیں ہوگا۔ آپ ایسے مراکز میں بیٹھے ہیں، ان مراکز سے فائدہ اٹھائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی شمع انہی مراکز سے روشن کی، آپ نے حق کی آواز انہی جگہوں سے بلند کی، آپ نے حق کے پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا آغاز انہی مراکز سے کیا۔ میرے بھائیو، ایک اور بھی کتاب ہے میرے پاس، اعلیٰ حضرت کی ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں صرف ایک بات، لوگ کہتے ہیں نا ہم اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کو ہم نہیں مانتے اور پیر فقیر کے ہم منکر ہیں۔ اب ان کے عقائد اور نظریات دیکھیے۔ اللہ کے بارے میں ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ
حضرت سید الطائف جنید بغدادی رحمہ اللہ دجلہ پر تشریف لائے، دریائے دجلہ پر تشریف لائے، اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے، منہ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے جا رہے ہیں، اور پانی پر ایسے چل رہے ہیں جیسے آپ زمین پر چلتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی، کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی کہ میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، پکارا حضرت میں چلا، یعنی میں ڈوبا۔ فرمایا وہی کہے یا جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہوا، عرض کی حضرت یہ کیا بات ہے، آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک رسائی کی حوث رکھتا ہے، پہلے جنید تک تو پہنچ، پہلے جنید تو بن، اللہ تک تو پہنچنے کی حوث رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا ایمانداری سے بتائیے یہ احترام ہے کہ اللہ کا نام لے کر آدمی ڈوبے، اور جنید بغدادی کا نام لے کر آدمی بغیر سہارے کے کشتی کے پانی کے اوپر ایسے چلے جیسے زمین پر چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بزرگوں کے بارے میں آگے لکھتے ہیں کہ برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول گھوڑے پر جا رہے تھے، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں برکات احمد فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ احمد رضا کیا لکھتے ہیں؟ الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا تھا۔ جس جنازے کو اللہ کے رسول پڑھنے کے لیے آئے ہیں اس جنازے کی امامت میں نے کرائی تھی۔ وہ دیوبندیوں کے پیشوا تھے، یہ انڈیا کی دوسری درسگاہ بریلی ہے، یہ وہاں کے پیشوا ہیں۔ میرے بھائیو مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، یہ محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو پھر گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں معراج والی رات میں بیت المقدس میں ہوں، ابا آدم بیٹھے ہیں، ابا ابراہیم بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے دل میں کئی خیال دوڑ رہے ہیں، آج امامت کروائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کروائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کروائیں گے، آدم علیہ السلام کروائیں گے، فلاں کروائیں گے، خیال آ رہے ہیں۔ جبریل امین نے تکبیر کہی، میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ گویا ساری کائنات کے انبیاء بھی موجود ہوں اور ان میں ایک محمد الرسول اللہ بھی موجود ہو تو امامت کون کرائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ برکات احمد کا جنازہ جو اللہ کے رسول گھوڑے پر تشریف لے آئے پڑھنے کے لیے، اس کی امامت میں نے، الحمدللہ اس جنازہ مبارکہ کی امامت میں نے کرائی تھی۔ میرے بھائیو خود سوچو، انصاف کرو، انصاف کرو کہ گستاخی کرو کدھر جاتا ہے، اور عزت و تکریم کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا عقیدہ دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ہیں یا حجرے میں ہیں، اللہ کے رسول نے باہر سے آواز دی، یا ابن کعب، اے ابن کعب، آپ نے آواز دی۔ ابی ابن کعب نے آواز کو سنا لیکن اب پریشان ہو گئے کہ نماز کو توڑوں یا نہ توڑوں۔
پھر ذاتی طور پر اجتہاد کیا کہ یہ نماز تو اللہ کے حضور کے لیے ہے، بہرحال اسے مکمل کرنا چاہیے۔ نماز کی 2 رکعتیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اسپیڈ بڑھا دی ہوگی، تھوڑا جلدی کیا ہوگا، جلدی اس کو پڑھا ہوگا، لیکن نماز پڑھ کر 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب تمہیں بلایا تھا تو جب کیوں نہیں آیا؟ اتنی دیر میں آیا ہے۔ میں نے تمہیں جب بلایا تھا جب کیوں نہیں آیا؟ اتنی دیر میں کیوں آیا ہے؟ ابی ابن کعب نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کی جب آواز میرے کانوں میں پڑی اس وقت میں نماز شروع کر چکا تھا، پھر میں نے سوچا کہ میں نماز میں ہوں، اب آپ کو نہ تو جواب دے سکتا تھا نہ آپ کی طرف آ سکتا تھا، اس لیے میں نماز مکمل کرنے لگا، اسی لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تسمع قول اللہ تعالی، اے ابی کیا تو نے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے مسلمانوں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً لبیک کہتے ہوئے آؤ، چاہے تم مصلی پہ ہو، چاہے تم دسترخوان پہ بیٹھے ہو، چاہے تم طواف کر رہے ہو، چاہے تم کیسی بھی تسبیح پڑھ رہے ہو، اذا دعاکم جب بھی تمہیں پکارے فوراً اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے فوراً آؤ۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کائنات میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان سب پر اللہ کی رحمت ہو، کوئی بندہ ان میں سے یہ مقام رکھتا ہے کہ یہ کسی کو پکاریں اور وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ان کی پکار پر لبیک کہتا ہوا نماز کو توڑ کر ان کے پاس جائے؟ ایمانداری سے بتاؤ جدے والو تم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد رسول اللہ پکارے تو قرآن کہتا ہے نماز توڑ دو، رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہو۔ کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ تو پھر تو آپ اہل حدیث ہیں میرے بھائیو، پھر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اوپر سے مانے یا نہ مانے، بھلے افغانستان میں جا کے انکار کر دیں، لیکن آج یہ بات ریکارڈ ہو گئی، آپ نے مان لیا، الحمدللہ۔ میرے بھائیو یہ ہے محبت۔ خیال ہے کہ میں نے جو وقت مجھے ملا تھا 1.25 گھنٹہ میں نے الحمدللہ وہ پورا کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی الدعوة والضاء تجلو ظلمات الحيرة